السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین، سید المرسلین شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک جمعہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ سبحان۔ جمعۃ المبارکہ کی بہت بڑی عظمت شریعت اسلام کے اندر موجود ہے۔ وقت کے اختصار پر میں اپنے اور آپ کے لیے حصول برکت کے لیے چند صحیح روایات ذکر کرنا چاہوں گا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت، اس دن کی قدر، اس دن کی شان مسلمانوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دنوں میں جو دن عظمت والے ہیں ان میں سب سے افضل اور عظمت والا دن جو ہے وہ یوم الجمعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افضل یہاں پر معنی یہ ہے کہ عبادت کی قبولیت کے حوالے سے ہر وقت عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اخلاص نیت کے ساتھ، بے شک۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سب سے افضل یعنی اللہ کے قریب اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو کثرت ثواب، جن دنوں میں زیادہ ثواب ملتا ہے یا اللہ کا قرب جلد حاصل ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے بڑا دن یوم الجمعہ ہے۔ سبحان۔ حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، ان اعمال میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اس دن یعنی جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، بے شک۔ سبحان۔ یعنی وہ افضل دن ہے۔ اس افضل دن کی بڑی فضیلتوں میں سے کیا ہے کہ اس دن کو درود پاک کے لیے اہتمام کیا، سبحان اللہ۔ یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اور اس لیے ہے کہ یہ وہ خاص دن ہے کہ جس دن باقاعدہ مجھ پر تمہارے درود براہ راست آتے ہیں کہ فلاں علاقے سے فلاں نے پڑھا، فلاں کا بیٹے نے پڑھا، فلاں کے والد نے پڑھا، اور حضور کی بارگاہ میں وہ سلام آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اگر کسی کے سلام سے سامع نواز ہو اور خوش ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت سمجھ جائے۔ بے شک۔ تو فرمایا لہٰذا اس دن جو ہے مجھ پر درود کثرت سے پڑھو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں حضور کے شاگرد ہیں تو ایک سوال ذہن میں آ گیا تو اس میں پوچھ بھی لیا، قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیکم قد عرفت او کما قال، حضور کس طرح آپ پر ہمارا درود پہنچ سکتا ہے؟ سوال کر دیا کہ آپ کہتے ہیں جمعے کے دن درود پڑھو تو مجھ پر پہنچتا ہے،
مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میری طرف لایا جاتا ہے تمہارا سلام. تو فرمایا کہ کیف تورد صلاتنا علیکم قد علمت. حضور آج تو ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے سامنے سوال آ گیا اور اس سے ہمارے لیے مسئلہ حل ہو گیا. آج تو آپ ہمارے سامنے جلوگر ہیں اور ہم درود پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. لیکن کل آپ مزار شریف میں تشریف لے جائیں گے، اپنی قبر شریف میں ہوں گے، تو کیف تعرض صلاتنا علیکم، پھر ہمارا سلام کیسے آپ پر پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے، شاگرد ہیں ابھی تک بات پتہ نہیں ہے، سمجھنا چاہ رہے ہیں مقام مصطفیٰ، تو کہتے ہیں قد علمت تھا، کیونکہ جب بندہ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کا بدن بکھر جاتا ہے، یہ کان ہی باقی نہیں رہتے، یہ سر ہی باقی نہیں رہتا. تو کیف تعرض صلاتنا علیکم قد علمت، کیسے آپ ہمارا سلام سنیں گے اور آپ تک پہنچے گا؟ جبکہ قبر شریف میں جب بدن ہوگا تو انسان کا بدن تو منتشر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. تو جب یہ کان ہی نہیں رہیں گے، سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ کیسے رہے گا؟ تو سرکار نے اس کنفیوژن کو دور کیا. فرمایا ایسا نہیں ہے. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجسام الانبیاء وفی روایت ان تأکل اجسام. فرمایا ایسا نہیں ہوگا میرے صحابی، سن لو، ہم گروہ انبیاء ہیں، ہمارے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث کے کئی الفاظ ہیں. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو حرام کیا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ان اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ زمین پر اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اور ایک روایت میں آگے آ رہا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، پھر اس کی تفسیر راوی خود کرتا ہے فإنه حی ویرزق، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس حدیث پاک نے ذکر کرو، اس پر تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سے ذہن پر زور دیں. یہاں سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری شانیں دی ہیں. آپ کو نبوت اللہ نے دی، آپ کو معراج آپ نے اللہ نے کرائی، آپ کو ساری کائنات میں افضل اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے یہ سعادت بھی اسی ضمن میں قبول کیجئے دل کھول کے کہ جب یہ شانیں ساری اللہ نے دی ہے تو یہ شان بھی دی ہے کہ حضور صرف اپنی روح سے نہیں بلکہ بدن سے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. تو یہاں پر ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے بس روح سنتی ہے بدن نہیں سنتا. میں نے کہا جس طرح یہ ساری شانیں اللہ نے دی ہے نا، اسی اللہ نے یہ شان بھی لوگوں سے بڑا کر دی ہے. سبحان اللہ. سب وہ شانیں لوگوں سے ہٹا کر سب سے اعلیٰ دی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ شان سب سے ہٹا کر اعلیٰ دی سبحان ہے اللہ. کہ عام لوگوں کی تو روحیں متاثر ہوتی ہیں، لیکن حضور کی روح کے ساتھ بلا تشبیہ میرا بدن اس لائق نہیں. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کا باقاعدہ بدن مبارک کا یہ جو کان ہے جسمانی، یہ سماعت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ صحابی نے سوال یہ کیا تھا کہ حضور جب آپ قبر میں تشریف فرما ہوں گے اور سمجھنا چاہتے ہیں جب قبر میں کوئی جاتا ہے تو اس کا بدن منتشر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کان کہاں رہیں گے تو پگھل جاتا ہے انسان کا، تو آپ کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کان ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہماری روحیں تو زندہ رہتی ہیں. لیکن نہیں، سوال کیونکہ اسی بدن سے متعلق تھا تو جواب بھی اسی بدن سے. بے شک، بے شک. سبحان تو فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بالکل جس طرح میرے کان سلامت ہے تمہاری آوازوں کو سنتے ہیں، اسی طرح قبر شریف کے اندر بھی. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کے اندر جملہ ہے. اسی طرح اگر آپ ابو داؤد شریف میں اسی ایک روایت کو آگے دیکھیں تو وہاں پر ایک بڑی اور واضح روایت ہے جو مقام کو قریب کر کے بیان کرتا ہے. جمعے کا دن ہے، اعتبار کے ساتھ پڑھا جائے، اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے. سبحان. یقیناً یہ حدیث سے موجود ہے کہ ایک فرشتہ حضور کی مزار شریف کے ساتھ شاہ صاحب موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. علامہ صاحب وہ پوری دنیا کے لوگوں کے درود کو سنتا ہے، تو وہ کینیڈا میں نہیں ہو، مدینے میں، سبحان اللہ. لیکن سن لیتا اور پھر وہ حضور کو بتاتا ہے. سبحان اس اللہ. فرشتے کے لیے بات ماننے میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو اگر حضور کے لیے مان لیا جائے کہ حضور کینیڈا سے ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہماری یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بے شک، کیونکہ دور تو فرشتہ بھی ہے، بے شک. لیکن وہ فرشتہ خود نہیں سن رہا ہے، اللہ سنا رہا ہے. اللہ تو سن. جب فرشتے کے لیے ماننا ہمارے ایمان میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس فرشتے کو یہ بزرگی اور شان بھی حضور کے صدقے ملی بے ہے. شک. ہاں پھر حضور کی، میں نے کہا یہ دربار کے آداب ہوتے ہیں، اللہ اکبر. بے شک. دربار کے آداب ہوتے ہیں کہ براہ راست کوئی نہیں ہوتا، آگے دروازے پر نام لکھایا جاتا ہے، سلام لکھایا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے. تو لہٰذا یہ حضور کے سننے کی نفی نہیں ہے بلکہ دربار کے آداب ہیں کہ براہ راست نہیں، پہلے غلام موجود ہیں وہ لیتے ہیں حضور کی بات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. اسی نیت کے ساتھ
اللهم صل على اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام. یعنی میں طنز نہیں کر رہا لیکن کہہ رہا ہوں اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے, بے شک, اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش. اچھا ایک حدیث اس کے بارے میں اور زیادہ مشاہدہ ہو جاتی ہے, چند سیکنڈ یا منٹ رہ گئے ہیں تو میں عرض کر دوں. ابو داؤد شریف میں حضور کی حدیث ہے, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بڑے جل و قدر صحابی ہیں. رات اگر موقع رہا تو ان کے حوالے سے چند روایات بڑی جاندار ہیں, میں اس کے ساتھ پاؤں گا. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ارشاد فرمایا, ما من احد یسلم علیہ, کوئی بھی ہو, اینی بڑی, کوئی بھی ہو جو مجھ پر درود پڑھتا ہے, بے شک, کہیں سے پڑھتا ہے, کوئی بھی ہو کسی جگہ سے پڑھتا ہے, تو فرمایا کہ ما من مسلم, ما من احد یسلم علیہ, وہ کہیں پر بھی صرف مجھے سلام کرے, رد اللہ علیہ روحی, اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے, حتیٰ, اب جملہ موجود ہے حدیث کا, حتیٰ ارد علیہ السلام, میں اس کے سلام کا جواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کو حضور یہ کہتے تو سلامتی, سلام کا جواب کیا ہوتا بے ہے؟ شک, آپ کے لیے سلامتی مطلب تو بخش دیا گیا. سبحان اللہ. جب آپ مجھے سلام کرتے ہیں السلام علیکم, تو اس کا مطلب آپ مجھے میسج کنوے کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تکلیف نہیں ہوں. بے شک, سبحان اللہ. تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام, تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں میری طرف سے بھی ساری رحمتیں آپ ہیں. سبحان اللہ. تو جب ہم حضور کو سلام پیش کریں اور کہیں یا رسول اللہ ہماری آنکھیں آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں, بے شک, ہمارا قلم آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, ہماری زبان آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, ہمارا مال آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, اس کانسیپٹ کو ہم سلام کے اندر پیش کرتے ہیں, تو حضور آگے سے کہتے ہیں حتیٰ ارد علیہ السلام, میں بھی جواب دیتا ہوں کہ میں بھی تیرے خلاف نہیں جاؤں گا, تیری تعریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق جاریات, یا علی, زندہ باد, مرحبا, مرحبا. صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اب اس میں جملہ ایک سیکنڈ کا رہ گیا, یہ صحیح حدیث حتیٰ ارد علیہ السلام, میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ میں اسے جواب دیتا ہوں حتیٰ ارد علیہ السلام. طالب علم موجود ہے, ارد کے اوپر زبر اس لیے آ رہا ہے کہ حتیٰ پیچھے, تو حتیٰ ارد علیہ السلام کہ میں اسے جواب دیتا ہوں, ورنہ اصل میں اردو ہے, میں جواب اردو, لیکن حتیٰ کی وجہ سے حتیٰ ارد عربی. تو فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھے تو میں اسے جواب دیتا ہوں. یہاں پر سوال رد اللہ علیہ روحی, اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کانسیپٹ کیا ہے, کیا مطلب ہے کہ روح کو لوٹاتا ہے؟ اب روح سے مراد اگر بدن کی اصل روح لیں, بعض علماء نے یہ قول لیا, لیکن زیادہ علماء نے توجہ کو لیا ہے سبحان اللہ, کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور وہ کینیڈا سے کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم, تو اللہ میری توجہ دیتا ہے کہ اس غلام کا جواب دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو فرمائیے روح جو میری طرف منتقل ہوتی ہے یہ میری توجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر روح سے مراد بدن کی روح بھی لیں تو ایک سیکنڈ میں کروڑوں لوگ سلام کر. سبحان اللہ, بے شک, روح تو آئے گی جب لوٹ کر, جب کسی نے درود نہ پڑھا ہو تو درود پڑھنا رکتا ہی نہیں ہے, تو روح وہیں سٹل موجود ہے. سبحان اللہ, بے شک, اور جواب عطا. سبحان اللہ, بے شک. اسی کو امام اہل سنت نے کہا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. سنت کا عقیدہ ہے, بے شک, انبیاء کو بھی موت آتی ہے, بے شک, لیکن کیسے آنی ہے کہ اب اجل کہتے ہیں عربی میں موت ہو. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے, فقط آنی. سبحان اللہ, ذائقہ موت کے, کل نفس ذائقہ. اللہ. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ رب العالمین یہ تقریر, یہ تحریر اور یہ کلمات میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنائے, دل و دماغ کا سکون کا ذریعہ بنائے, اپنے بچوں کی خوشیاں کا ذریعہ بنائے, ایمان اور یقین کا ذریعہ بنائے, اور کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. آمین, آمین. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت بلا السلام و آخر دعوانا الحمدللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین.